علیکم رحمۃ اللہ۔ غفران بھائی، آپ کا سوال، ایک بندہ بحث کر رہا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 21 ہے، وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں۔ تو کہا کہ ماں کی بیٹی کیا ہوگی؟ ماں کی اولاد ہماری بہن ہوگی، اور بہن سے نکاح حرام تو بھانجی سے حرام، بھانجی سے حرام تو بھانجی کی بیٹی سے حرام، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی، اس کا دماغ درست نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیغمبر کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات، وہ ہماری مائیں تھیں، لیکن یہ کہ اب کوئی کلمہ پڑھنے والا سید اور سادات سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ صحابہ کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا ہے۔ جاہل، کم علم، بے علم لوگ ہوتے ہیں، اور خود سے ہی جو ہے وہ اس طرح کی افواہات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ اس آیت کو لے کر کہ چونکہ پیغمبر کی بیویاں مائیں ہیں اور ماں کی جو اولاد ہے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کی جو ہے وہ بیٹیوں سے یا پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کی بیٹیوں اور بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اس بندے سے پوچھئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، سیدہ ختیجہ ان کی ماں تھی کہ نہ تھی؟ تھی نا؟ تو جناب عثمان نے کس سے شادی کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خاوند تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے۔ ایک نے وفات پائی، آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دی کہ نہ دی؟ اب حضرت عثمان ام کلثوم کے بھی خاوند تھے اور حضرت رقیہ کے بھی، اور حضرت زینب سے نکاح کیا تھا حضرت ابو العاص نے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہی کی بیوی تھی۔ اور اسی طرح سیدہ فاطمہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ تو اب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں تھی عثمان کی بھی، سیدہ ختیجہ ماں تھی حضرت علی کی بھی، اور سیدہ ختیجہ ماں تھی حضرت ابو العاص کی بھی۔ تو جناب ان تینوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سے شادی کی، آپ کے داماد بنے نا؟ تو یہ تو پھر اس کی فقہ کے مطابق جو اعتراض کر رہا ہے، یہ تو اپنی بہنوں سے نکاح کیے ہوئے تھے، تو وہ ماں ہونا اپنی جگہ پر ہے، ان کے لیے اعزازی طور پر ان کو مائیں کہا گیا ہے۔ اور جس ماں کی اولاد سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ ماں وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا، جس کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے، اس کی ساری اولاد وہ میری بہنیں ہیں اور میرے بھائی ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ ایک ماں یہ ہو گئی، اور دوسری ماں وہ ہے کہ میں نے 2 سال کی عمر میں اگر 5 مرتبہ اس سے دودھ پیا تو وہ میری ماں ہے، اور جتنے بچوں نے اس کا دودھ پیا یا اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ میرے بہن بھائی ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے۔ تو یہ 2 مائیں ہو گئی ہیں جن کی اولاد سے نکاح حرام ہے۔ یہ جو تیسری ماں ہے، وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، تو یہ وہ ماں نہیں ہے کہ جس کی بیٹیوں سے یا بیٹیوں یا بیٹیوں یا بیٹیوں کی بیٹیاں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہماری مائیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مائیں تھیں، تو وہ ان کی حد تک تھا بس۔ مثلا اب یہاں بھی ایک اور بات آ گئی، ایک ماں میری وہ ہے جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، اس سے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک ماں میری وہ ہے جس سے میں نے دودھ پیا، اس سے بھی میں نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک تیسری ماں ہے جو میرے باپ کی بیوی ہے، نہ میں نے دودھ پیا نہ میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، میں اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ 3 مائیں ہو گئی، اور چوتھی میری ماں ہے ختیجہ، چوتھی میری ماں ہے عائشہ، چوتھی میری ماں ہے حفصہ، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور آپ کی لونڈیاں، تو ان سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن آگے ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا وہ حرام نہیں۔ اگر یہ حرام ہوتا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ
سیدہ ام کلثوم علیہ السلام کو عثمان کے نکاح میں نہ دیتے، یہ کے بعد دیگرے، اور اگر یہ حرام ہوتا تو سیدہ فاطمہ سیدنا علی علیہ السلام کے نکاح میں نہ دی جاتی۔ تو اس لیے جس نے یہ کہا ہے وہ اپنی کم علمی سے یہ بات کر رہا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس پر پہلا جواب، اسلام میں یہ اصل کہا اس لیے بنائی، اس لیے بات جاتی ہے کہ جناب وہ سید ہیں، سادات ہیں، بے شک ان کا درجہ ہے، لیکن اسلام میں ذات پات کی قید نشتا۔ وہ ہندو مذہب ہے کہ جہاں جو ہے وہ کوئی شودر لڑکا، کوئی دلت، کوئی کھستری کسی برہمن زادی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور بلکہ دین اسلام ٹوٹل میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ جناب کوئی اعلیٰ ذات والا ہے تو نچلی ذات والا اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہاں سیدہ عورت ہے اور ایک ادنا مسلمان موچی ہے، پاولی ہے، کمہار ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی اور مسلمان ہے تو وہ سید سادات سے نکاح کر بھی سکتا ہے، مطلب رشتہ دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ اور مصیبت مارے یہ کہ آج مسلمانوں میں یہ حالت آ چکی ہے کہ جناب بیٹی بٹھا بٹھا کر بوڑھی کر دے گا ظالم کا بچہ، نکاح نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا، کیوں؟ اور جناب ہم راجپوت ہیں اور راجپوتوں میں شادی کریں گے، اور تو نے پہلے ہی اسی طرح ہندو ہی رہنا تھا، پھر اسلام میں آیا ہی کیوں ہے تو یہ تو ہندوؤں کے اندر یہ کلچر ہے، اسلام میں ایسا کلچر ناٹ الاؤڈ۔ یہاں کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے، یہاں کوئی مسلمان لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے، بھلے وہ لڑکی اعلیٰ ذات کی ہو، اور نکاح جس کا ہوا جا رہا ہے دولہا میاں انتہائی کم ذات کا ہو، تو اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے کافروں، ہندوؤں اور دلتوں اور کشتریوں آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور اسلام تمہیں آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچا دے گا۔ اور ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ جناب شادی کرنا تو بہت بعد کی بات ہے، یہاں یہ مصیبت ہے کہ اگر دلت نے اور کشتری نے جناب پنڈت کو اپنا راجپوت کو چھو لیا، اعلیٰ نسل کے ہندو کو چھو لیا تو وہ نشٹ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔